إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم اجعلني صبورا شكورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، انسان پر اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمتیں، اس کے احسانات، اس کے انعامات ہیں۔ انسان صرف اپنے وجود کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ وہ پوری دنیا میں اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں نعمتیں مہیا کی ہیں ان کا احاطہ کرے۔ انسان کو اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ ہر نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ کیوں؟ کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت پر اس کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ نعمت برقرار رہتی ہے اور وہ نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کیا ہے اگر تم میرا شکر ادا کرو
تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا اور اضافہ کروں گا، لیکن اگر تم ناشکری کرو، میری نعمت پر اس کا میرا شکر ادا نہ کرو گے تو میں وہ نعمت آپ سے چھین بھی لوں گا۔ نعمت اللہ تعالیٰ کی چھن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت انسان پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرمائے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے۔ ان سے پوچھئے جن کے پاس نہیں ہے، یا ان سے پوچھئے کہ جن کو رب العالمین نے اس نعمت اور اس میوے سے بہرور فرما کر پھر وہ نعمت اس سے چھین لی ہو، اس سے اس کی قدر پوچھئے۔ پھر کیوں نہ ہو کہ ہم اپنے پروردگار کا شکر ادا کریں، اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ نعمت کا سب سے بہترین جو شکر ادائی ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ انسان اولاد کی نعمت پر رب العالمین کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کے جو حقوق ذکر فرمائے ہیں، جب انسان ان حقوق کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑتا تو گویا اس نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا ہے اس نعمت پر۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جو تمہارے زیر کفالت ہے، تمہاری بیوی تمہارے بچے، ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو کیسے بچیں؟ جب ہم اپنی اس ذمہ داری سے پوری طرح عہدہ بر ہوں گے، جب ہم اپنی اولاد کی اسلامی اور اخلاقی تربیت کریں گے، کیونکہ ہم مسئول ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک انسان وہ حاکم ہے، ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھ ہوگی۔ والرجل راع فی بیتہ وہو مسئول عنہ، آدمی اپنے گھر کا مسئول ہے، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا مسئول ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والمرأة راعیة فی بیت زوجہا، اور عورت اپنے خامد کے گھر کی مسئولہ ہے۔ خامد دن بھر باہر کام کرتا ہے، دیار غیر میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اس عورت نے خامد کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی حفاظت کی کہ نہیں کی، وہ اس سے پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اس لیے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کے حقوق کی ادائیگی میں اور عدم ادائیگی میں ہمارے لیے کن کن مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ حقوق کی ادائیگی کریں گے تو یہ ہمارے لیے فتنہ بن جائے گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ انسان تعجب کرتا ہے اس بات پر کہ حقوق بھی ادا کروں پھر بھی یہ فتنہ آزمائش ہے۔ بھائیو، جب ایک باپ اپنی اولاد کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے مساوی سلوک کرے گا، حالانکہ اولاد میں سے ایک باپ کی فرما بردار ہے اور ایک نافرمان ہے، باپ پھر بھی ان کے ساتھ اسی طرح کا مساوی سلوک کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جو باپ کی خدمت کرنے والے وہ کہیں گے یہ کچھ نہ لیتا نہ دیتا نہ بات مانتا، اپنی مرضی کرتا ہے، باپ پھر بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کر رہا ہے، تو دوسرے جو ہیں وہ اعتراض کریں گے، یہ آزمائش بن جائیں گے۔ اور اگر حقوق کی ادائیگی نہیں، ایک کو دے دیا ایک کو چھوڑ دیا، تو پھر یاد رکھو یہ دشمن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایمان والو تمہاری بعض اولاد جو ہے نا وہ تمہاری دشمن ہے، تمہاری بیویاں تمہاری اولاد دشمن ہے۔ اس لیے انسان کو ہر وقت ان کی حقوق کی ادائیگی میں کوشش کرتے رہنا چاہیے، بچپن سے لے کر شروع سے لے کر آخر تک۔ اور یہ چیز ہمیں یعقوب علیہ السلام سے بخوبی سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے کس انداز میں اس حق کی پاسداری کرتے ہوئے
ہماری رہنمائی فرمائی. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا ذکر کیا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسی بات کی وصیت کی تھی کہ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، لہذا تمہیں موت آئے تو اسلام پہ موت آئے. پھر چھوڑا نہیں. اللہ اکبر. موت کا وقت قریب ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. یعقوب علیہ السلام آخری وقت پوچھتے ہیں میرے بیٹو، یہ ہے اصل انسان کے ذمے کہ فکر مندی ہر وقت اپنی اولاد کی اسلامی اور اخلاقی تربیت کی. موت کا وقت پھر پوچھتے ہیں کس کی؟ میری زندگی میں تو ٹھیک، میں سمجھتا ہوں تم اللہ کی عبادت کرتے رہو گے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے پھر جاؤ گے؟ کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ابا جان، ہم آپ کے باپ اسماعیل، اسحاق اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے الہ اور اس کے معبود کی ہم عبادت کریں گے، ہم مسلمان ہیں. یعقوب علیہ السلام کو کتنی فکر تھی. اللہ اکبر. جب وہ قمیص لے کر آیا نا یوسف علیہ السلام کی، جب بھائی تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ جاتے ہیں مصر، بات کھل جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے. کہتے ہیں اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا اذهب بکتابی ھذا. اس کو کہتے ہیں کہ یہ لے جاؤ، میرا قمیص لے جاؤ. اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیص، میرا کرتا جو ہے نا، یہ لے جاؤ اور میرے باپ کی آنکھوں پہ، چہرے پہ ڈالنا، بینائی واپس آ جائے گی. یعقوب علیہ السلام نے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں اور اسی طرح معالم التنزیل میں اس بات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام کے پاس جب وہ آیا، بشیر آیا خوشخبری لے کر، سب سے پہلے اس سے یہ پوچھتے ہیں کیف ترکتہ، یوسف کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ یوسف کی خوشخبری لے کر آئے ہو نا، کس حال میں؟ تو وہ آگے سے جواب پتہ کیا دیتا ہے؟ کہتا ترکتہ ملک مصر، میں تو اس کو مصر کا بادشاہ چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ اس وقت مصر کا بادشاہ بنا ہوا ہے. اللہ اکبر. یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں قال لا اسألک عن ذلک، میں تجھے اس کی دنیاوی حیثیت اور کیفیت نہیں پوچھ رہا کہ وہ آسودگی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، وہ کیا کرا، میں نے یہ نہیں پوچھا. میں تجھ سے یہ پوچھا بل اسألک علی ای دین ترکتہ، تو نے یوسف کو کس دین پر چھوڑا ہے؟ اس کا دین کہیں بدل تو نہیں کیا، کہیں اس نے دین اسلام کو چھوڑ تو نہیں دیا. یہ ہے فکر اولاد کی. اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے ادب ابنک فانک مسئول عنہ، اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو ادب سکھایا کرو، دین کا، اسلام کا، اخلاقیات کا، بڑوں کا، معاشرے کا، کاروبار کا، دنیا کے، دین اور دنیا کی ہر چیز کا ادب سکھاؤ، کیونکہ آپ سے پوچھا جائے گا ماذا ادبتہ وماذا علمتہ، تو نے اپنے بیٹے کو کیا تعلیم دی تھی اور اس کو کیا ادب سکھایا تھا، تو نے اس کی تربیت کیسے کی تھی. اس لیے میرے عزیز بھائیو، جو حقوق ہیں ہمارے کندھوں پہ، ان میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کو عقیدہ توحید سکھاؤ. یہ بہت ضروری ہے. دنیا کی ہر چیز بچہ سیکھ جائے لیکن عقیدہ توحید نہیں ہے، ناکام ہے دنیا اور آخرت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا افصح اولادکم تعلموا لا الہ الا اللہ، جب تمہاری اولاد زبان کھولے، یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے 1 سال تک وہ بڑوں کی باتیں سنتا رہتا ہے، جب اس کی زبان چلنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنا سکھاؤ. بار بار اس کے سامنے بیٹا پڑھو،
بیٹی پڑھو لا الہ الا اللہ، سبق پڑھو، یاد کرو لا الہ الا اللہ، ہر وقت اس کی زبان پر اس کے سامنے لا الہ الا اللہ کا لفظ وہ ان کے کانوں میں ڈالو، تاکہ جیسے ہی زبان کھلے تو پہلا کلمہ ہی لا الہ الا اللہ ہو۔ آج کہاں وہ مائیں، پتہ ہی نہیں، پہلے مائیں بچے کو دودھ پلانے سے پہلے وضو کیا کرتی تھی، آج ناچ گانا دیکھتے ہوئے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی، 24 گھنٹے ٹی وی پر وہ سب کچھ ڈرامے فلمیں چل رہی ہیں اور ادھر ہی بیٹھ کے دودھ پلایا جا رہا ہے، بچہ کیسے نماز پڑھے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر تھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اب میں یا غلام، اے بیٹا، انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند کلمات سکھانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں یا عبداللہ میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کر۔ اللہ اکبر۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ اللہ کو ہماری حفاظت کی ضرورت ہے، اللہ کے احکامات، اللہ کے پیغامات کی حفاظت کر، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال لے۔ یحفظ کا، اللہ کبھی بھی تجھے رسوا نہیں کرے گا، تیری حفاظت فرمائے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو کتنے بھی مشکل حالات میں ہو، تو کتنے بھی کٹھن معاملات میں پھنسا ہوا کیوں نہ ہو، جب تو نے اپنی آسودگی اور آسانی کے عالم میں، امن کی حالت میں اپنے رب کو یاد کیا ہوگا، تو مشکل کے وقت بھی اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، چھوڑ دے دنیا کے سارے دندے، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو۔ بچے مانگتے ہیں باپ سے، ماں سے، ہمیں یہ چیز چاہیے، اگر پاس نہ ہو وقتی طور پر تو بچوں کو کہو، بلکہ یہ تعلیم دینے کے لیے کہا کرو، بیٹا اللہ سے دعا کرو، میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں، کمزور ہوں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز نصیب فرما دے۔ اگر وہ بچوں کے حق کے لیے بہتر ہے تو اللہ اس طرح بچوں کے ساتھ ان کو ڈیل کریں۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ دنیا کا ہر انسان جب اس سے 2 سے تیسری بار مانگو گے، اس کے پیشانی پر شکن پڑ جائیں گے، سلوٹیں آ جائیں گی، وہ ناراضگی کا اظہار کرے گا، لیکن وہ مالک ایسا ہے کہ جب اس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کرتا، یغضب علیہ، اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ میرے بندو مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میں صرف تمہاری پکار سنتا ہی نہیں۔ یہ بھی عجیب مسئلہ ہے، ہماری سنتا نہیں، جو رب ہماری نہیں سنتا ہم اس کو رب ہی نہیں مانتے ہیں۔ کبھی غور نہیں کیا؟ یہ کفریہ کلمہ ہے۔ آپ یہ کہو کہ ہماری رب سنتا نہیں، رب نے شیطان کی سن لی، یہودی کی سن لی، آپ کہتے ہماری سنتا نہیں۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، اللہ نے تو یہودیوں کی سن لی تھی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں سنتا نہیں بلکہ میں تو قبول کرتا ہوں۔ لیکن جب تم مجھ سے مانگنے سے تکبر کرو گے، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل ہو کے جہنم میں جاؤ گے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تم سارے اگلے پچھلے انسان جن ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو کر مانگنا شروع کر دو، سب کو ان کی ضرورت پوری کر دوں، میرے خزانے میں تو اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالا جائے تو اس کے ساتھ جتنا پانی کا قطرہ آتا ہے۔ رب سے مانگتے ہو وہ شرماتے ہو، پھر تم نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، یہ عقیدہ توحید بچپن میں اپنے بچوں کے دل و دماغ میں راسخ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، عبداللہ جب مدد کی بات آئے تو پھر اللہ سے مانگو،
ہماری نماز مسجد میں اور ہے، باہر اور ہے. نماز مسجد کے اندر ہمارا عقیدہ اور ہے، باہر اور ہے. ہم مسجد کے اندر آئے تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ سے تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. جب باہر جاتے ہیں یا معین الدین چشتی پار لگا دے ہماری کشتی. ہم نے رب کو کیا جانا ہے؟ مدد اس سے مانگنی تھی. کیا کہا ہم نے؟ کس کو ہم نے حاجت روا مشکل کشا سمجھ لیا؟ ادھر نماز میں کہتے ہیں وہ ایاک نستعین، ہم نے ایاک نستعین کا سبق سیکھا ہی نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین جس نے سیکھ لیا اس نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کر لیا. تو سب سے پہلی بات کہ اپنے بچوں کو عقیدہ توحید سکھائیں. دوسرا حق بچوں کا یہ ہے ماں باپ پر کہ ان کو اسلام کے تمام امور سے آگاہی. اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا جو کسی بھی انسان پر فرض عائد ہوتا ہے وہ ہے کہ نماز کا حکم دو، نماز ترغیب دو. یاد رکھو 10 سال کا جس گھر میں، بات کو غور سے سنیے گا، جس گھر کے اندر 10 سال اور 10 سال سے بڑے لوگ زندگی بسر کرتے ہو، ان میں سے ایک بندہ بھی اگر گھر کے اندر بے نماز ہو پورے گھر پہ اس کی نحوست پھیل جاتی ہے. آج ہمارے گھروں کی حالت ہمارے سامنے. بچہ ہے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو. وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہوں تو ان کی رغبت ترغیب دو کہ نماز پڑھا کرو بیٹا، بلکہ ان کو خود ہاتھ پکڑ کے مسجد میں ساتھ لے کر جایا کرو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو پھینٹی لگاؤ ان کو. یہ کوئی لاڑ نہیں ہے، پہننے کا، کھانے کا، پینے کا، باقی ضروریات زندگی کا لاڑ پیار ہے. اسلام کے حوالے سے کوئی لاڑ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جی نہیں بچہ ہے مارنا نہیں ہے اس کو. کیوں؟ ٹھیک ہے دنیا کے لیے نہ مارے، لیکن جہاں بات دین کی آئے، اب میں ادب کا ڈنڈا لٹکا کے رکھو سامنے تاکہ پتہ چلے کہ جب ہم نے کوئی بھی اخلاقی کیفیت حرکت غلط کی تو ہماری سرزنش ہوگی. تیسرا حق یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹی کے درمیان کوئی فرق نہ کرو. آج یہ بھی بڑی مصیبت ہے ہمارے مسلمانوں کی، ہم بیٹے اور بیٹی کے درمیان فرق کرتے ہیں، بیٹے کو زیادہ مقام دیتے ہیں. نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میرے باپ بشیر رضی اللہ عنہ نے مجھے ایک غلام دیا اور میری والدہ نے کہا میرے باپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بناؤ. جب وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا ان هل تکل ولدک غلاما، کیا تو نے اپنے ہر بچے کو، بیٹا یا بیٹی سب کو ایک ایک غلام دیا ہے؟ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ. اب میں یہ بھی اس سے لے لو فإنی لا اشہد علی جور، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا کہ ایک کو دے دیا اور باقیوں کو نہیں دیا. یہ ظلم. زندگی میں اپنی اولاد کو جو کچھ بھی دینا ہے برابر دو، سب کو دو، بیٹی کو بھی اتنا ہی بیٹے کو بھی اتنا ہی. ہاں حق وراثت کو مرنے کے بعد وہ جو ان کا حق ہوگا ان کو ملے گا. چوتھی بات یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ برابری کے ساتھ شفقت کرو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نواسہ رسول حسن بن علی رضی اللہ عنہ وہ تشریف لاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے ہیں، یقبلہ بوسہ دیتے ہیں. اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ وہ پاس بیٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اس کو بوسہ دے رہے ہیں؟ میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو چھوٹوں پہ رحمت نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا، اس پر بھی رحمت نہیں ہوتی. بچوں کے ساتھ شفقت کیا کریں. عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کوئی دیہاتی لوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بوسہ دیتے تو وہ کہتے یا رسول اللہ آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ اب میں ابا املک ان کان اللہ نزع منکم الرحمہ، اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحمت اور شفقت کو چھین دیا ہے میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ بچوں کے ساتھ تربیت بچوں کی شفقت کے ساتھ ہوتی ہے، شفقت کے ساتھ ڈانٹ بھی ان کو قبول ہے. آپ جب ان کو شفقت پہلے پیار سے جب سمجھاتے رہیں گے، ان کو یہ بات باور کراتے رہیں گے بیٹا نماز پڑھا کرو، 10 سال جو ہو گئے تو پھر ایک دن سختی کی بات کر کے پھر اس کے بعد عمل شروع کریں. دیکھیں بچے آٹومیٹیکلی خود آپ کی بات تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. 5ویں بات یہ ہے کہ بچوں کو اخلاقیات کی تعلیم دینا، ان کو سچ بولنا سکھانا. جھوٹ کی تباہ کاریاں اور سچ بولنے کی جو تعلیم ہے وہ دینا.
یہ روایت سنن ابی داؤد میں اگرچہ ضعیف ہے لیکن موقع محل کی مناسبت سے اس کا مفہوم درست ہے، بچوں کو تعلیم دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آپ ہمارے گھر میں تھے، میری ماں نے مجھے بلایا، میں تجھے کچھ چیز دوں، اما انک لم تعطیہ لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیہ کذبا، اگر تو اپنے اس بیٹے کو کچھ نہ دیتی، صرف بلانے کے لیے کہہ رہی ہوتی تو تیرے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ آج ہم بچوں کو یہ تو نہیں کہتے کہ جھوٹ بولو، لیکن ہم انڈائریکٹلی ان کو جھوٹ سکھا رہے ہیں۔ باپ گھر میں ہے، کوئی بندہ آ گیا، ہم ملنا نہیں چاہتے تو کہہ دیتے ہیں جو اس کو کہو ابو گھر میں نہیں ہے، تو وہ آگے سے جا کر کہتا ہے ابو گھر میں نہیں ہے۔ بات وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ابو کہتے ہیں ابو گھر میں نہیں ہے، بچہ ہے نا، تو پھر آپ اپنے بچوں کو کیوں جھوٹ سکھا رہے ہیں؟ چھٹے ادب یہ ہے کہ کھانے کے آداب ان کو سکھائیں۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، کھانا آیا، میرا ہاتھ جو ہے نا وہ صحن میں گھومنے لگا، آپ نے میرے ہاتھ کو پکڑا، فرمایا یا غلام سم اللہ کل بیمینک کل مما یلیک، اب بیٹا پہلے بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ، یہ تعلیم ہے، اخلاقیات کی تعلیم ہے، کھانے کے آداب سکھانا۔ اسی طرح صفائی کے آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں 5 من الفطرہ، ایک روایت میں 10 من الفطرہ، ناخن کاٹنا، ناخن کی صفائی، ناخن کاٹنا، براجم غسل البراجم، یہ انگلیوں کے درمیان کی جو جگہ ہے ان کو صاف کرنا، یہ بچوں کو بتائیں۔ مونچھوں کو کاٹنا، داڑھی کو بڑھانا، جسم کے غیر ضروری بال، نتف الابط، حلق العانہ، یہ سارے صفائی، جسم کی صفائی سکھائیں، گھر کی صفائی۔ اے بیٹا گھر کو صاف رکھو، بچہ اٹھا ہے اپنے بستر کو سیدھا کرو، گھر کی صفائی کرو، نظفوا افنیتکم ولا تشبہوا بالیہود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کے صحن کو صاف رکھا کرو، یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ یہ تعلیم کس نے دینی ہے؟ پتہ خود ہوگا تو دیں گے نا، اولاد کو بچپن سے۔ بھائیو غور کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ اسی طرح والدین کی فرما برداری، یہ حق ہے ماں باپ کا کہ بچوں کو سکھائیں کہ والدین کی فرما برداری جو ہے یہ کوئی باہر سے نہیں آپ کو بتائے گا، خود سمجھانا پڑے گا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو خود تعلیم دی تھی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، انہوں نے خود تعلیم دی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے درمیان میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ یہ کہہ کر یہ بات سمجھائی ہے کہ ماں باپ کا احترام کرنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے۔ وہ جب سمجھائیں گے تو ان کی بات کو غور سے سنائیں، باپ کی بات کو غور سے سنو گے، دنیا کی باتیں سننا نہیں پڑیں گی، لیکن جب باپ کی بات پر تم نے توجہ نہ رکھی، ماں کی بات کو نظر انداز کیا، پھر دنیا کی باتیں سننی پڑیں گی اور تمہیں ٹھوکریں بھی کھانی پڑیں گی۔ اسی طرح اولاد کے حقوق میں سے ایک حق نامہ یہ ہے کہ بچیوں کو بچپن میں ہی پردہ کی تلقین کریں۔ بھائیو یہ بھی بڑا، پہلے اللہ اکبر کتنا ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے، پوری دنیا میں حالت ایک جیسی ہو چکی ہے۔ اب تو پہلے یہ بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا کہ عورت کے ٹخنے ننگے ہوں، پھر آہستہ آہستہ صرف ٹخنے ننگے ہوئے، اب آدھی پنڈری کیا آدھی ٹانگ ہی ننگی ہوتی ہے، اور مرد جو ہے جس کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے تھے اس کا دستاشا، اس کی شلوار، اس کی پینٹ، اس کا تیبن، اس کا ٹروزر، وہ سارا کچھ ہی ٹخنوں سے کتنا ہی نیچے جا رہا ہوتا ہے۔ بچیوں کو بچپن میں پردہ کی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، عجیب بات ہے، لاجک یہ بیان کیا جاتا ہے، مجھے دل صاف ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندو، امہات المومنین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات اور اس وقت کی صحابیات سے بھی بڑھ کر تیری ماں، تیری بہن، بیٹی، بیوی کا دل زیادہ صاف ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ جن کو ماں قرار دیا ہے، ان کے بارے میں رب العالمین کا یہ اعلان ہے، جب ان سے بھی مسئلہ پوچھنا ہے تو پردے کے پیچھے پوچھنا ہے، بالمشافہ نہیں بات کرنا۔
ہم نے بچی ہے نا جی بھائیو، ماں درست ہوگی تو بچی بھی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن جب ماں نے ہی اسکرٹ پہنی ہے تو بچی کیسے وہ پوری شلوار جو ہے وہ پہنے گی، کیسے وہ اپنے اوپر سکاف لے گی؟ بچپن میں ان کے سر پہ سکاف دو، جب وہ جوان ہو تو پردے کا حکم دو۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، 10واں حق یہ ہے کہ بچوں پہ نظر رکھو، ان کے دوستوں پر، ان کی صحبت، ان کے دوستوں پہ نظر رکھو، کہیں ان کے دوست برے تو نہیں۔ بچوں کو نہیں پتا، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ بچوں کی غیر اخلاقی حرکات اور سکنات، ان پر نظر رکھو۔ جب آپ محسوس کرو کہ یہ تو اب عجیب و غریب حرکات شروع کر دیے، پیچھے دھیان رکھو کہ اس کے دوست کون ہیں، بری صحبت سے بچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَن يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا مُنْتِنَةً۔ برا دوست یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا، تیری عزت کو تار کر دے گا، یا پھر کم از کم تیرے اوپر اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی انگلی ضرور اٹھے گی۔ بری صحبت سے بچائیں۔ اور اسی طرح بچوں کی تربیت کے لیے دعا کریں۔ اللہ اکبر، میرے عزیز بھائیو، یہ بہت ضروری ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ جب یہ آپ دعا کثرت سے کریں گے یقیناً، اور اسی طرح بچوں کی اصلاح کے لیے جب ان میں بگاڑ دیکھنے لگو تو یہ دعا لازمی کیا کرو، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ رب العالمین ہمیں اولاد کے حقوق صحیح معنوں میں ادا کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ محترم حضرات، جب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی اولاد کے حقوق کو صحیح معنوں میں ادا کریں گے، پھر اس کے ثمرات بھی ہمیں نصیب ہوں گے۔ ان میں ایک ثمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ۔ بندہ فوت ہو چکا ہے، بندہ فوت ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا ایک درجہ جنت میں بلند ہوتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین سے پوچھتا ہے، یا اللہ میں نے یہ عمل تو کیا نہیں، یہ درجہ کیوں بلند ہوا ہے؟ جب ہم نے اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی ہوگی نا، پھر وہ جب یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اپنے ماں باپ کے لیے جب بخشش کی دعا کریں گے درجہ بلند ہوگا۔ بندہ پوچھے گا میں نے یہ عمل نہیں کیا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں باستغفار ولدک لک، تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، بخشش کی دعا کی، اس لیے تیرا درجہ بلند ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اولاد انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے اجر و ثواب کا اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے لکھنے کا باعث بن جاتی ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، 3 عمل باقی رہتے ہیں، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اللہ اکبر، اس میں ماں باپ کے لیے بھی ایک سبق ہے، اولاد کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ انسان نے صدقہ جاریہ، کوئی ایسا عمل جو جاری رہے دیر تک، آخر تک، اس کو اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح علم پڑھا گیا، دین سکھا گیا، جب تک وہ لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، آگے پہنچاتے رہیں گے، اس کو سکھانے والے کو بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تیسری بات، او ولد صالح، ولد نہیں کہا، ولد صالح، نیک اولاد، یدعو لہ، اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اب تو خود سوچ لے کہ تو نے اپنے مرنے کے بعد اپنی اولاد کو کیسے چھوڑ کے جانا ہے۔ اگر نیک چھوڑ کے جاؤ گے تو دعا کرے گی، اور اولاد کا بھی یہ امتحان ہے کہ باپ کے، ماں کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرتی ہے یا زندگی میں ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ اگر کسی نے ایک عالم دین سے پوچھا مجھے کیسے پتا چلے گا میں نیک ہوں، انہوں نے کہا اگر تم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہو تو تم نیک ہو۔ اگر تم اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتے، دنیا جہان کی جتنی نیکیاں کر لو تم کوئی نیک نہیں ہے۔
क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलदुन सालिह सिर्फ कह के खामोश नहीं, यदउ लह, बाप के लिए माँ के लिए दुआ करने वाली औलाद, ये नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा इश्फि मर्दाना व मर्दल मुस्लिमीन। اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وغزة، اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن أعونهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.